کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ سو کر اٹھیں اور معلوم ہو کہ دنیا 100 سال آگے نکل چکی ہے، آپ کے دوست، آپ کا گھر، یہاں تک کہ پورا شہر بدل چکا ہو؟ یہ کوئی سائنسی کہانی نہیں بلکہ قرآن پاک کا ایک ایسا حیرت انگیز معجزہ ہے جو انسانی عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ یہ قصہ ہے حضرت عزیر کا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ قیامت پر ایمان اور بھی مضبوط ہو جائے۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب بیت المقدس کو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بالکل تباہ و برباد کر ڈالا تھا۔ شہر کی دیواریں گر چکی تھیں، لوگ قتل کر دیے گئے تھے اور ہر طرف صرف موت کا سناٹا تھا۔ حضرت عزیر اپنے گدھے پر سوار انجیر اور انگور کا رس لیے اس اجاڑ بستی سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے جب اس شہر کی حالت دیکھی جہاں ہریالی کی جگہ راکھ تھی اور زندہ لوگوں کی جگہ صرف ہڈیاں تھیں، تو ان کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا۔ یہ سوال انکار نہیں تھا بلکہ اللہ کی قدرت کو سمجھنے کی ایک گہری تڑپ تھی۔ حضرت عزیر نے ان بہت بوسیدہ ہڈیوں اور گرے ہوئے گھروں کو دیکھ کر کہا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، یعنی اللہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ انہوں نے اپنے گدھے کو وہاں ایک درخت سے باندھا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج سر پر تھا، ان کی آنکھ لگی دار، لیکن یہ کوئی عام نیند نہیں تھی۔ اللہ نے ان کی روح قبض کر لی۔ حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری ہو گئی۔ دن گزرے، مہینے گزرے اور پھر سال، ایک پوری صدی گزر گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں بے جان لیٹے رہے، موسم بدلتے رہے، پرندے ان کے اوپر سے گزرتے رہے، لیکن کسی کو خبر نہ تھی کہ اس اجاڑ بستی کے ملبے میں ایک نبی سو رہا ہے۔ ٹھیک 100 سال بعد اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کرنے کا حکم دیا۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو سورج ابھی ڈھل رہا تھا۔ اللہ نے پوچھا، تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے آس پاس دیکھا اور نہایت سادگی سے جواب دیا، میں یہاں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ صرف تھوڑی دیر سوئے ہیں، لیکن جب انہوں نے اپنے برابر میں بندھے گدھے کی طرف دیکھا تو ان کی چیخ نکل گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے کا کیا حال ہوا تھا، اور جب وہ واپس اپنے شہر پہنچے تو کیا ان کے گھر والوں نے انہیں پہچانا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو لگ رہا تھا کہ وہ صرف چند گھنٹے سوئے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم یہاں 100 سال تک ٹھہرے رہے ہو۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے یہ بات ماننا مشکل تھی۔ تب اللہ نے انہیں 2 ایسی نشانیاں دکھائیں جو سائنس اور عقل سے باہر تھیں۔ اللہ نے فرمایا، اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ ذرا بھی خراب نہیں ہوئی، یعنی بالکل ویسی ہی ہیں، لیکن اب اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ حضرت عزیر نے جب مڑ کر دیکھا تو وہاں ان کا زندہ گدھا نہیں تھا، بلکہ صرف بوسیدہ اور سفید ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ 100 سال کی گرمی اور سردی نے گدھے کے جسم کو مٹی بنا دیا تھا۔ تب اللہ نے حضرت عزیر کی آنکھوں کے سامنے ایک معجزہ دکھایا۔ وہ بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت شروع ہوئی، وہ ہڈیاں ایک دوسرے کی طرف دوڑنے لگی اور جڑ کر ایک ڈھانچہ بننے لگا۔ پھر اس پر گوشت چڑھا، پھر کھال چمڑی آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گدھا کھڑا ہو کر بولنے لگا۔ وقت کا یہ کیسا نظام تھا! ایک طرف 100 سال پرانا کھانا ابھی تک تازہ تھا اور دوسری طرف گدھا مٹی بن کر بھی دوبارہ زندہ ہو چکا تھا۔ اللہ نے دکھا دیا کہ وہ وقت اور موت کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت عزیر اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر کی طرف روانہ ہو، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو ان کا دل دھڑکنے لگا۔ شہر کا نقشہ بدل چکا تھا، لوگ نئے تھے، لباس نئے تھے، اور ان کا اپنا گھر پرانا اور بوسیدہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے، وہاں ایک اندھی بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عزیر نے پوچھا، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ وہ عورت رونے لگی اور بولی، ہاں، لیکن عزیر کو گئے ہوئے تو 100 سال گزر گئے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں بچا۔ حضرت عزیر نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں، اللہ نے مجھے 100 سال موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے۔ وہ عورت دنگ رہ گئی۔ اس نے کہا، عزیر کی دعاؤں سے تو بیمار ٹھیک ہو جاتے تھے، اگر آپ واقعی وہی ہیں تو میرے لیے دعا کیجئے کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ حضرت عزیر نے اللہ سے دعا کی اور اس عورت پر ہاتھ پھیرا، اس کا اندھیرا ختم ہو گیا اور اس نے 100 سال بعد اپنے نبی کا چہرہ دیکھا۔ اس نے چیخ کر پورے شہر کو جمع کر لیا، لوگوں دیکھو، عزیر واپس آ گئے ہیں۔ لیکن کیا لوگ اتنی آسانی سے مان گئے؟ جب حضرت عزیر کا بیٹا ان کے سامنے آیا جو ان سے عمر میں کہیں زیادہ بوڑھا لگ رہا تھا، تو لوگوں نے کیا نشانی مانگی اور وہ توراہ کا راز کیا تھا جو صرف حضرت عزیر ہی جانتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے اور پوتے انہیں دیکھنے آئے۔ یہ منظر انسانی تاریخ کا سب سے عجیب منظر تھا۔ بیٹا 118 سال کا بوڑھا تھا، اس کے بال سفید اور کمر جھکی ہوئی تھی، جبکہ باپ حضرت عزیر علیہ السلام ابھی بھی صرف 40 سال کے جوان دکھائی دے رہے تھے۔ بیٹے نے کہا، میرے والد کے کندھوں کے درمیان ایک خاص نشانی تھی۔ جب انہوں نے نشانی دیکھی تو وہ پھٹ پھٹ کر رونے لگے اور اپنے جوان باپ کے ہاتھ چومنے لگے۔ لیکن بنی اسرائیل کے علماء ابھی بھی شک میں تھے۔ انہوں نے ایک آخری اور مشکل ترین امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔
اس دور میں بخت نصر نے تورات کے تمام نسخے جلا دیے تھے اور کسی کو بھی وہ کتاب زبانی یاد نہیں تھی۔ لوگ رو کر کہنے لگے اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو ہمیں ہمارا دین واپس دیں، ہماری کتاب دوبارہ لکھوا دیں۔ حضرت عزیر نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ سے دعا کی۔ روایت ہے کہ آسمان سے ایک نور اترا جو ان کے سینے میں سما گیا۔ انہوں نے اپنی یادداشت سے ایک ایک لفظ دہرانا شروع کیا اور پوری تورات دوبارہ لکھوا دی۔ لوگ دنگ رہ گئے، انہیں یقین آ گیا کہ یہ واقعی اللہ کے وہی نبی ہیں جنہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا ہے۔ اللہ نے حضرت عزیر کو 100 سال تک موت کی نیند سلا کر قیامت کی ایک جیتی جاگتی دلیل پیش کر دی تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کیسے مٹی ہوئی ہڈیاں اللہ کے ایک حکم سے جڑ کر دوبارہ زندہ ہو جاتی ہیں۔ اس واقعے نے ان لوگوں کو جواب دیا جو کہتے تھے کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو ہمیں دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا۔ حضرت عزیر کا وجود اس سوال کا خاموش لیکن مضبوط جواب تھا۔ حضرت عزیر کی زندگی ہمیں 2 بڑے سبق دیتی ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ وقت کو روک بھی سکتا ہے، کھانا خراب نہیں ہوا، اور وقت کو چلا بھی سکتا ہے، گدھا مٹی بن گیا۔ موت کے بعد زندگی برحق ہے۔ جیسے 100 سال بعد حضرت عزیر اٹھائے گئے، ویسے ہی ہم سب کو ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ امید ہے حضرت عزیر کا یہ عظیم معجزہ آپ کے ایمان کو تازہ کر گیا ہوگا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے رب کی قدرت پر مکمل یقین رکھیں۔ کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اور ہم ملیں گے اسلام کے ایک اور دلچسپ واقعے کے ساتھ۔